اس بار میرے ستارے واقعی گردش میں ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کو ایک چوک سے گھما کر اس سڑک پر ڈال دیا جس پر اس کا فلیٹ تھا۔ وہ دانش منزل سے فیاض کو ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن ہیڈ کوارٹر جا کر اسے معلوم ہوا کہ سپر فیاض انسپکٹر عارف کے ساتھ ایک جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد عمران نے تقریباً ہر وہ جگہ دیکھ ڈالی جہاں فیاض مل سکتا تھا، لیکن فیاض اور عارف دونوں اس طرح غائب ہو چکے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ دراصل فیاض سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے پاس کون سی ایسی اطلاع تھی جس کی وجہ سے وہ مدام فراو اور عزیز خان کی کوٹھی میں گیا تھا۔ جب فیاض اسے نہ مل سکا تو اس نے عزیز خان کو ٹٹولنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی کوٹھی پہنچ کر ایک بار پھر اس کے ذہن پر مجوسی نے ڈیرا ڈال دیا، کیونکہ کوٹھی پر پولیس موجود تھی اور عزیز خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عمران نے یہ سنتے ہی کار واپس موڑ لی۔ اس بار واقعی اس کے ستارے گردش میں تھے۔ معمولی کلیو بھی اس کے پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتا تھا، اور اب جب کہ بظاہر فائل کی تلاش کا کوئی کلیو سامنے موجود نہ تھا، عمران نے واپس فلیٹ جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے اب وہ اس کے سوا کر بھی کہہ سکتا تھا۔ ویسے اس کے چہرے پر اس وقت جو بے بسی نظر آ رہی تھی، ایسی بے بسی شاید ہی کبھی پہلے اسے محسوس ہوئی ہو۔ اپنے ہی ملک میں وہ ایک لحاظ سے بالکل بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا۔ فلیٹ کے نیچے گیراج میں اس نے کار بند کی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ اوپر فلیٹ پر پہنچا۔ صاحب، کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سلیمان نے دروازہ کھول کر غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ طبیعت بیچاری تو ٹھیک ہے، البتہ ذہن خراب ہو رہا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب، چائے لے آؤں؟ سلیمان نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں ڈائننگ روم کے دروازے پر آ کر پوچھا۔ ہاں، لے ہی آؤ، اب اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ وہ فیاض ہی مل جاتا تو شاید کوئی بات بن جاتی، مگر وہ بھی نہ جانے کون سے بل میں چھپ گیا ہے، عمران نے صوفے کی پشت سے کمر ٹکاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سپر فیاض؟ وہ تو ہوٹل برگنزا میں جا رہا تھا، سلیمان نے کہا تو عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کب کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے اشتیاق امیز لہجے میں پوچھا۔ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، آپ سے چند منٹ پہلے پہنچا ہوں۔ ہوٹل برگنزا کے ساتھ ہی فش مارکیٹ ہے، میں وہاں سے تازہ مچھلی لینے گیا تھا کیونکہ آج گوشت کا ناغہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ مچھلی کے کباب بنا لوں۔ میں نے اسے ایک آدمی کے ساتھ ٹیکسی سے اترتے دیکھا، وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل برگنزا میں جا رہے تھے۔ فیاض نے یونیفارم پہن رکھی تھی جبکہ دوسرا آدمی عام سے لباس میں تھا، سلیمان نے باقاعدہ رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ دوسرا آدمی غیر ملکی تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، مقامی تھا، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران کے ذہن میں فوراً ہی ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچا اور پھر اسے گھما کر سوئیاں مخصوص ہندسوں پر ایڈجسٹ کرنے لگا۔ پھر اس نے ونڈ بٹن کو مزید کھینچا تو ڈائل پر 4 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی گھڑی میں سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں ابھرنے لگیں۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور، عمران نے گھڑی کے قریب منہ لے جاتے ہوئے کہا۔ یس، ٹائیگر اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد گھڑی سے ٹائیگر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، کیا ہوٹل برگنزا کارلس ایڈورڈ کی ملکیت ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بار تم نے ہی بتایا تھا۔ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، ہوٹل برگنزا کاسموس کلب اور گرین ہوٹل، اس کے علاوہ ایک گیم کلب بھی کارلس کی ملکیت ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ کارلس اس وقت کہاں مل سکتا ہے؟ کوئی خاص اڈا؟ میں اس سے فوراً ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، اس کا کوئی وقت تو کسی جگہ مقرر نہیں ہے، مگر آپ کہیں تو میں معلوم کر کے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو، اور وہ مدام فراو کے متعلق تم نے کوئی رپورٹ نہیں دیا؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ باس، مدام فراو کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں اس وقت الیکسی بار میں ہوں، یہ بار ہوٹل برگنزا سے قریب ہے، میں وہاں سے کارلس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ سنو، میں سپر فیاض کو بھی تلاش کر رہا ہوں۔ ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ سپر فیاض کو کچھ دیر پہلے ایک مقامی آدمی کے ساتھ ہوٹل برگنزا میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تم اسے بھی چیک کرو اور پھر مجھے رپورٹ دو۔ میں فلیٹ پر تمہاری رپورٹ کا منتظر ہوں، رپورٹ فوراً دینا۔ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے باس، اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ونڈ بٹن کو ایک جھٹکے سے واپس دبا دیا۔ اسی لمحے سلیمان جو کچن میں چلا گیا تھا دوبارہ نمودار ہوا، اور اس نے چائے کی بھاپ اڑاتی پیالی عمران کے سامنے رکھ دی۔
ارے کیا الادین کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے کہ اتنی جلدی چائے بن گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے لیے بنائی تھی، اسپیشل چائے ہے، مگر اب کیا کروں، آپ کی حالت دیکھ کر رحم کھانا پڑا۔ سلیمان عمران کا موڈ بحال ہوتے ہی خود ہی مذاق پر اتر آیا۔ ارے تو کیا کسی نئے حریرے کا نام رحم رکھ لیا ہے؟ کیونکہ تم تو صرف حریرے کھانے کے عادی ہو۔ عمران نے مسکرا کر چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ حریرے اور آپ کی نوکری میں یا تو غصہ بھی نہ پڑتا ہے اور رحم کھانا پڑتا ہے، ورنہ آپ جیسے کے پاس تو آدمی بھوکا پیاسا مر جائے۔ سلیمان نے جواب دیا اور واپس پلٹ گیا، اور عمران اس کے اس لطیف اور خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی عمران نے چائے کی پیالی ختم ہی کی تھی کہ سامنے پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان کی گفتگو اور گرم گرم چائے نے اس کے ذہن پر سوار بوریت کی گرد کو صاف کر دیا تھا، اور اب وہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی دونوں طرف سے ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ارے جی، غصہ پینے اور رحم کھانے والے باورچی کا آقا علی عمران بول رہا ہوں۔ ظاہر ہے جس کا باورچی ہی سارا غصہ پی جائے اور رحم کھا جائے تو بیچارے مالک کو کیا ملے گا؟ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ارے تو کیا چڑیا گھر کے پرنجروں میں بھی فون لگ گئے ہیں؟ واہ، بڑی ترقی کر لی ہے ملک نے، عمران نے بے اختیار کہا، اور دوسری طرف سے ٹائیگر کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ دانشور کہتے ہیں کہ گرجتے ہوئے بادل برسا نہیں کرتے، اس لیے اب گرجنا میرا مطلب ہے ہنسنا بند کر دو اور رپورٹ دو، عمران نے ٹائیگر کی بھاری آواز پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹائیگر سے بات چیت کرتے وقت سنجیدہ رہتا تھا، لیکن چونکہ کافی دنوں سے اس پر بے بسی کی بوریت سوار تھی، اس لیے اب جب کہ ذہن ذرا سا ہلکا ہوا تو اس کی زبان چل پڑی تھی۔ سوری باس، میں نے معلوم کر لیا ہے کارلس ہوٹل برگنزا کے نیچے اپنے تہہ خانے میں موجود ہے، اور باس اہم اطلاع یہ ہے کہ فیاض بھی وہیں ہے، اور کارلس کے آدمی کسی انسپیکٹر عارف کو بھی پکڑ کر اسی تہہ خانے میں لے گئے ہیں، اور باس سپر فیاض بھی اتفاق سے تہہ خانے میں پہنچا ہوا ہے، کیونکہ کارلس ایک سپروائزر پر چڑھ دوڑا تھا جس نے فیاض کو کسی اسپیشل روم میں پہنچایا۔ وہاں ایک الماری ہے جس سے خفیہ رستہ اس تہہ خانے میں جاتا ہے۔ یہ رستہ صرف کارلس خاص موقعوں پر استعمال کرتا ہے، اور یہاں یہ سسٹم ہے کہ الماری کو اسپیشل روم سے تو ہٹا کر رستہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف سے الماری ہٹانے کا سسٹم نہیں ہے، اور فیاض اس الماری کے رستے اسپیشل روم میں گیا ہے، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم وہیں ٹھہرو، میں خود آ رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ دوڑنے کے سے انداز میں ڈرائنگ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار فراٹے بھرتی ہوئی ہوٹل برگنزا کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اس کی بے چینی کی تہہ میں وہی خوف تھا کہ کہیں اس بار بھی کلیو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے۔ اسے دراصل ہوٹل برگنزا اور اس کی نسبت سے کارلس کا خیال آتے ہی یہ یاد آ گیا تھا کہ پہلے جب ایونز اس سے ٹکرایا تھا اور اس کا گروہ ختم ہو گیا تھا، مگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، تو انکوائری میں کارلس کا ہی نام سامنے آیا تھا۔ ایونز اس کی وجہ سے ہی نکل گیا تھا، لیکن چونکہ کوئی خاص واضح ثبوت نہ ملا تھا، اس لیے عمران نے بھی کچھ زیادہ دلچسپی نہ لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہوٹل برگنزا کا نام سامنے آتے ہی اس کے ذہن میں فوراً کارلس کا خیال آیا، اور کارلس کے ساتھ ہی ایونز کا نام بھی اس کے ذہن میں ابھر آیا، اور ایونز کا نام وہ پہلے ہی مدام پارکر سے سن چکا تھا، اس لیے اس طرح کڑی سے کڑی جڑتے ہوئے ایک کلیو سامنے آ گیا۔ پھر فیاض کا اس ہوٹل میں جانے سے وہ اور بھی چونک پڑا تھا۔ فیاض جس پراسرار انداز میں مدام فراو، عزیز خان اور اب ہوٹل برگنزا اور کارلس کے تہہ خانے تک پہنچا تھا، اس سے عمران یہی سمجھا تھا کہ فیاض دانستہ اس چکر میں ملوث ہے، ورنہ وہ ذاتی طور پر فیاض کی ذہنی صلاحیتوں سے پوری طرح واقف تھا کہ وہ جرم کا سراغ لگاتے ہوئے اس سے زیادہ تیز رفتاری سے کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب وہ کار اس لیے پوری رفتار سے دوڑائے چلا جا رہا تھا کہ اسے خطرہ تھا کہ اس بار بھی یہ کلیو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار ہوٹل برگنزا کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور اسے پارکنگ میں لے جا کر روک دیا۔ کار سے اتر کر وہ ہال کے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ وہ کارلس اور فیاض کہیں چلے تو نہیں گئے؟ عمران نے ٹائیگر کے قریب آتے ہی پوچھا۔ نو باس، میں پوری طرح چکر رہا ہوں، ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس تہہ خانے کا رستہ کس طرف سے ہے؟ عمران نے کہا۔ میرے ساتھ آئیے باس، ادھر اسپیشل روم سے جاتے ہیں، دوسری طرف سے تو رستہ بلاک ہو چکا ہے، میں نے چیک کر لیا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور پھر ٹائیگر کے ساتھ چلتا ہوا عمران ہال میں داخل ہوا، اور پھر وہ دونوں کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ہیلو کوبرے، کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ایک لمبے تڑنگے نوجوان نے ٹائیگر کو کاؤنٹر کی طرف آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اسپیشل روم میں جا رہے ہیں، میں نے وہاں کچھ باتیں کر رہی ہیں،
ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اوہ کوبرے، اسپیشل روم پہ مت جائیو، باس نے منع کیا ہے، ادھر کیبن میں بیٹھ جاؤ۔ کاؤنٹر مین نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جب میں نے کہہ دیا کہ میں اسپیشل روم میں بیٹھوں گا تو میں وہیں بیٹھوں گا، سمجھے؟ ٹائیگر کا لہجہ یک لخت کرخت ہو گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ عمران خاموشی سے اس کے پیچھے تھا۔ یہ ہوٹل چونکہ انتہائی گھٹیا لوگوں کے لیے مخصوص تھا، اس لیے عمران کی ادھر آمد و رفت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی عمران کو نہ پہچانتا تھا۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ کاؤنٹر والا نیچے کارلس کا اطلاع نہ کر دے، عمران نے کہا۔ کر بھی دے گا باس تو کچھ نہیں ہوگا، کارلس مجھے اچھی طرح جانتا ہے، چونکہ میرا بظاہر اس کے موجودہ واقعے سے کوئی لنک نہیں بنتا، اس لیے وہ زیادہ پرواہ نہ کرے گا، ٹائیگر نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہی اندر داخل ہو گئے۔ ٹائیگر نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ایک سائڈ پر دیوار میں نصب فولادی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے اور اس کے خانے کی سائڈ پر ہاتھ مارا تو الماری آہستہ آہستہ دائیں طرف کو کھسکنے لگ گئی۔ چند لمحوں بعد الماری کے عقب میں ایک خلا نظر آنے لگ گیا، جہاں سے سیڑھیاں نیچے ایک بیڈ روم تک جا رہی تھی۔ عمران اور ٹائیگر دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے نیچے بیڈ روم میں پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچتے ہی عمران اور ٹائیگر دونوں بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ ساتھ ہی کسی کمرے سے 3 آدمیوں کے بری طرح چیخنے اور کوڑے مارے جانے کی سڑاپ سڑاپ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مشین مسلسل کوڑے برسا رہی ہو، لیکن چیخوں کی آوازیں اجنبی تھیں اور پھر چیخیں یک لخت دم توڑ گئیں، مگر کوڑے برسنے کی آوازیں اب بھی اسی طرف آ رہی تھی۔ عمران نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ جسم میں دوڑنے والی درد کی ایک تیز لہر نے فیاض کے دماغ پر چھا جانے والے سیاہ پردے کو یک لخت ہٹا دیا اور فیاض کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ اسے منہ میں خون کا کسیلا کڑوا ذائقہ محسوس ہونے لگا، ساتھ ہی دائیں جبڑے میں موجود درد کی تیز لہر نے اسے بتا دیا کہ گال پر زوردار تھپڑ مارا گیا ہے۔ ایک ہی تھپڑ میں ہوش آ گیا تمہیں سپرنٹینڈنٹ فیاض، سامنے کھڑے کارلس ایڈورڈ کی کرخت آواز سنائی دی، اور فیاض کی آنکھوں میں موجود دھندلاہٹ یہ آواز سنتے ہی صاف ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک خاص بڑے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے دونوں بازوؤں کو کرسی کی پشت پر لے جا کر اس سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس طرح نہ وہ کرسی سے اٹھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ ساتھ والی کرسی پر انسپکٹر عارف بھی موجود تھا، لیکن اس کی گردن ڈھکی ہوئی تھی، اسے بھی اسی انداز میں باندھا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ اس کے سامنے کارلس کھڑا تھا، جبکہ اس کے پیچھے اس کے 2 گینڈوں کی طرح پلے ہوئے ساتھی سینوں پر ہاتھ باندھے اس طرح کھڑے تھے جیسے کوئی دلچسپ تماشا دیکھ رہے ہوں۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو، تم حقیر 3rd کلاس گھٹیا آدمی، تمہاری یہ جرت! فیاض نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ الفاظ خود بخود اس کے منہ سے جیسے پھسلتے جا رہے تھے۔ تم نے آج تک میرا وہ روپ دیکھا تھا سپرنٹینڈنٹ فیاض، جس پہ میں تم سے خوف زدہ رہ کر تمہیں لمبی لمبی رقمیں دیا کرتا تھا تاکہ تم میرے بزنس میں روڑے نہ اٹکاؤ، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ تم نے میرے اس اڈے میں داخل ہو کر اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کر دیے ہیں، اور میں تمہاری اسی بے ہوشی میں ہی تمہیں گولیوں سے اڑا دیتا اور تمہاری لاش کسی گٹر میں بہہ رہی ہوتی، لیکن میں نے تمہیں اب تک صرف اس لیے زندہ رکھا ہے کہ تم مجھے یہ بتا سکو کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایونز کی فائل مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ وہ ذریعہ بتاؤ جس نے تمہیں اطلاع دی ہے۔ کارلس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ ذریعہ؟ اور تمہیں بتاؤں؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہارے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں ذریعہ بتاؤں؟ سنو کارلس، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم وہ فائل میرے حوالے کر دو اور اپنا بزنس ختم کر کے اس ملک سے نکل جاؤ۔ بس میں نے تمہارے ساتھ یہی رعایت کر سکتا ہوں۔ فیاض نے ان حالات میں بھی بڑے باروب لہجے میں کہا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فائل میرے پاس ہے؟ اور دیکھو، سچ سچ بتا دو، ورنہ یہ بات میں تمہاری چیختی ہوئی ہڈیوں سے بھی گلوا لوں گا۔ کارلس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ فیاض کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا، اور فیاض کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ تم نے پھر تھپڑ مارا؟ تمہاری یہ جرت! فیاض کا دماغ واقعی الٹ گیا تھا۔ وہ جنونی انداز میں چیخ بولا، تم تھپڑ کی بات کر رہے ہو؟ میں بھی تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا۔ کارلس نے بھی غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی پیچھے کھڑے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوا۔
کوڑا نکالو چارلس، آج میں اس کی سپرنٹینڈنٹ نکال دوں گا، کارلس نے غصے لہجے میں کہا، اور اس کا ایک ساتھی تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی لمحے فیاض، جو کہ غصے کی شدت سے کرسی پر بیٹھا پھڑ پھڑا سا رہا تھا، کو یک لخت محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ جو کرسی کی پشت پر موڑ کر باندھ دیے گئے تھے پہلے کی نسبت ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ شاید اس کے اس طرح پھڑ پھڑانے سے وہ گانٹھ ڈھیلی پڑ گئی تھی جس کی مدد سے اس کے بازوؤں کو باندھا گیا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی فیاض نے دونوں کلائیوں کو زوردار جھٹکے دینا شروع کر دیا، لیکن رسی ڈھیلی ضرور ہو گئی تھی لیکن پوری طرح نہ کھل سکی۔ یہ لیجیے باس، کوڑا، چارلس نے ایک کوڑا کارلس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب بتاؤ کس ذریعے سے یہ خبر ملی تھی تمہیں؟ کارلس نے کوڑے کو دہشت ناک انداز میں ہوا میں چٹکاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فیاض کوئی جواب دیتا، کارلس نے پوری قوت سے کوڑا اس کے جسم پر رسید کر دیا، اور فیاض کے حلق سے ایسی چیخ نکلی جیسے چیخ کے ساتھ ہی اس کے جسم سے روح بھی ساتھ ہی نکلتی جا رہی ہو۔ مگر کوڑے کی ضرب سے اس کے جسم نے جو جھٹکا کھایا تھا، اس جھٹکے نے وہ رسی کھول دی تھی جس کے اس کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ بتاؤ، کارلس نے دوسری بار کوڑا لہراتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے غصے سے پاگل ہوا فیاض یک لاکھ کرسی سے اچھلا، اور اس نے اچھل کر مینڈے کی طرح پوری قوت سے کارلس کی ناک پر ٹکر رسید کر دی، اور اس بار چیخ کی باری کارلس کی تھی۔ وہ چیختا ہوا اچھل کر اپنے پیچھے کھڑے ان دونوں گینڈوؤں کی طرح پلے ہوئے ساتھیوں سے ٹکرایا، اور چونکہ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑے تھے اس لیے وہ تینوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر پشت کے بل نیچے گرے۔ کارلس کے ہاتھ سے کوڑا نکل گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کارلس یا اس کے ساتھی اٹھتے، فیاض نے جھپٹ کر کوڑا اٹھا لیا۔ پھر جیسے کوئی جنونی آدمی حرکت میں آ جاتا ہے اسی طرح وہ حرکت میں آ گیا، اور کمرہ چیخوں کے طوفان سے جیسے گونج اٹھا۔ بتاتا ہوں تمہیں بتاتا ہوں الو کے پٹھے، بتاتا ہوں تمہیں، تم گھٹیا آدمی، تم نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ فیاض واقعی پاگل سا ہو رہا تھا، اور اس کا کوڑے والا ہاتھ اس قدر تیزی سے چل رہا تھا جیسے کوئی تیز رفتار مشین حرکت میں آ گئی ہو، اور فرش پر کارلس اور اس کے دونوں ساتھی مسلسل برسنے والے کوڑے کی ضربوں سے مسلسل چیخ رہے تھے۔ فیاض نے انہیں اٹھنے یا سنبھلنے کی مہلت ہی نہ دی تھی، اور تینوں کے جسم بری طرح لہولہان ہو رہے تھے۔ اب تم بتاؤ گے، تمہاری روح بتائے گی کہ فائل کہاں ہے؟ تم نے کیا سمجھ لیا تھا مجھے؟ فیاض کا غصہ واقعی عروج پر تھا۔ مسلسل کوڑے برسانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کا ہاتھ اسی جنونی رفتار سے چل رہا تھا۔ حالانکہ اب وہ تینوں ضربے کھا کھا کر بے ہوش ہو کر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ ان کے پورے جسم زخموں سے داغدار نظر آ رہے تھے۔ ارے فائل ان کے جسموں کے اندر تو نہیں ہے جو روح کے ساتھ باہر نکل آئے گی؟ اچانک فیاض کے کانوں سے عمران کی آواز ٹکرائی، اور جس طرح چابی ختم ہو جانے پر چابی والا کھلونا یک لخت رک جاتا ہے، اسی طرح کوڑے برساتا ہوا فیاض بھی یک لخت ساکت ہو گیا، لیکن وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ فیاض نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ان کی چیخیں اور کوڑے کی آوازیں کھینچ لائی تھی مجھے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس قدر تیز رفتاری سے بھی کوڑے برسا سکتے ہو؟ ویسے تمہارا یہ غصہ دیکھ کر تو مجھے اب تم سے خوف آنے لگ گیا ہے، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور فیاض کے بے اختیار دانت نکل آئے۔ اس حرامی نے مجھے تھپڑ مارے تھے، اس گھٹیا آدمی نے یہ سمجھا تھا کہ 2-3 ہوٹل خرید کر وہ مجھ پر رعب جما لے گا۔ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ فائل اس کے پاس ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ فیاض کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ فیاض کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی اس لیے وہ پاگل ہو گیا تھا، ورنہ شاید عام حالات میں وہ ان کے جسم دیکھ کر ہی ان کی طرف سے مروب ہو کر سہم جاتا۔ ہاں، اس نے فون پر بھی کہا تھا، میں نے خود فون پر اس کی بات سنی ہے، فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فون پر؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اور فیاض نے اسے بتایا کہ کس طرح انسپیکٹر عارف نے جابر کا کلیو تلاش کیا اور وہ گلبہار کالونی میں کوٹھی نمبر 25 میں پہنچے، پھر وہاں سے نکل کر دوسری کوٹھی میں جانے، اور وہاں رچرڈ کے ساتھی کی طرف سے دی گئی اطلاع سے انہیں کس طرح معلوم ہوا کہ ان کا باس ایونز اس کارلس کے پاس پہنچا ہوا ہے، اور پھر وہ کس طرح وہاں سے نکلے اور عارف تو تہہ خانے ڈھونڈنے گیا، جبکہ وہ کس طرح یہاں پہنچ گیا، اور یہاں فون پر اس نے کیا بات سنی، اس کے بعد اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ اب جب وہ ہوش آیا تو عارف ساتھ والی کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تم وہ فائل تلاش کرو، وہ لازماً یہیں موجود ہوگی، عمران نے مڑ کر ٹائیگر سے کہا جو خاموش کھڑا تھا، اور فیاض نے جلدی سے ٹائیگر کو فائل کی نشانی بتانی شروع کر دی۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تو تم اتفاق سے یہاں پہنچ گئے، ویسے تم مدام فراو اور عزیز خان کے پاس کیوں گئے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟
کیا تم میری نگرانی کر رہے تھے؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ ارے نہیں، دراصل جب بھی تم کسی مدام کے پاس جاتے ہو میرے دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو جاتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض بے اختیار جھینپ سا گیا۔ پھر اس نے سارے واقعات مختصر طور پر سنا دیے جس کی وجہ سے وہ عزیز خان کی کوٹھی میں گیا تھا۔ او، پھر تو تم اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہو، تم سے تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے۔ ہاں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں چاہوں تو ابھی تمہارے ہاتھوں میں کڑیاں ڈلوا دوں، اب مجھے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، فیاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سینہ خود بخود باہر کو ابھر آیا۔ اوہ، اسی لیے تمہارا غصہ بڑھ گیا ہے؟ مگر اختیاراتی ڈائریکٹر جنرل صاحب، اگر کارلس کے پاس سے فائل نہ نکلی تو پھر تمہارے اختیارات بھی تمہیں قانون سے نہ بچا سکیں گے۔ کارلس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے نہیں ملے گی؟ میں اس کی روح سے بھی گلوا لوں گا، فیاض نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ باس، یہاں مطلوبہ فائل کہیں بھی وجود نہیں ہے، میں نے ہر جگہ تلاشی لے لی ہے۔ اسی لمحے ٹائیگر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں خود تلاش کرتا ہوں، فیاض نے دوڑتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ٹائیگر، اس کارلس کو اٹھاؤ، ہم نے فیاض کی آمد سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔ کارلس اتنا احمق نہیں ہے کہ یہاں فائل رکھے، اور اگر اس کو فوری طبی امداد نہ ملی اور یہ مر گیا تو پھر سمجھو فائل ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی، عمران نے فیاض کے جاتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے، ٹائیگر نے کہا، اور اس نے جھک کر بے ہوش اور زخمی کارلس کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا، اور پھر وہ اسی دروازے کی طرف بڑھ گئے جسے وہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے بعد وہ خوابگاہ کا دروازہ آتا تھا جسے عمران نے لات مار کر کھولا تھا۔ عمران نے آتے ہوئے دونوں دروازے باہر سے بند کر دیے تھے تاکہ فیاض ان کے پیچھے نہ آ سکے۔ مگر باس، ادھر سے تو رستہ اب نہ کھل سکے گا، ٹائیگر نے خوابگاہ میں پہنچتے ہی چونک کر کہا۔ دوسری طرف فیاض موجود ہے اور وہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ اس نے پہلے تو الماری کی پشت کو ہلا جلا کر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن الماری اپنی جگہ جام تھی۔ عمران ذرا سا پیچھے ہٹا اور پھر اس نے پوری قوت سے اپنا کندھا الماری کو مارا، مگر اس نے کندھے کی ضرب الماری کی پشت کے وسط میں مارنے کی بجائے اس کے بائیں کونے میں ماری تھی، کیونکہ وہ اب اس کے جام ہو جانے کی وجہ سمجھ گیا تھا کہ جب الماری واپس اپنی جگہ جاتی تھی تو بائیں طرف کسی میکینزم کی وجہ سے لاک ہو جاتی تھی، اور صرف الماری کی دوسری طرف سے اس لاک کو کھولا جا سکتا تھا۔ دوسری ضرب کے ساتھ ہی کٹاک کی تیز آواز ابھری، اور اس کے ساتھ ہی مضبوط فولادی الماری تیزی سے دائیں طرف کو کھسکتی چلی گئی۔ اس کا لاک ٹوٹ گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ دونوں الماری کے ہٹنے سے پیدا ہونے والے خلا میں سے ہوتے ہوئے اسپیشل روم میں پہنچ گئے۔ باہر کوئی مسئلہ تو نہ بنے گا اس بے ہوش کارلس کی وجہ سے؟ عمران نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں سر، باہر راہداری سے ایک اور خفیہ رستہ سیدھے اس گلی میں جاتا ہے، میں اس رستے کو جانتا ہوں، اور ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر باہر پہنچ جائیں گے، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا، اور پھر واقعی وہ اس خفیہ رستے سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر اگبی گلی میں پہنچ گئے۔ عمران نے ٹائیگر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود گھوم کر پارکنگ سے اپنی کار لینے چلا گیا، کیونکہ کارلس کے خون کی وجہ سے ٹائیگر کا لباس بھی خون آلود ہو چکا تھا، اور تھوڑی دیر بعد کار عمران، ٹائیگر اور بے ہوش اور زخمی کارلس کو لیے رانا ہاؤس کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ رانا ہاؤس پہنچ کر عمران نے سب سے پہلے تو کارلس کی بینڈیج کی اور اسے طاقت کے کئی انجیکشن لگائے تاکہ کافی خون نکل جانے کی وجہ سے اس کی غیر ہوتی ہوئی حالت سنبھل جائے۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ اب کارلس کی حالت خطرے سے باہر ہو چکی ہے تو اس نے جوزف کو کہہ کر کارلس کو لوہے کی کرسی پر بٹھا کر اسے راڈ کی مدد سے جکڑ دیا۔ فیاض تو غصے کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہوگا باس، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ وغیرہ صاف کر کے وہیں عمران کے پاس آ گیا تھا۔ وہ پہلے کون سا عقل مند ہے، حضرت جاسوسی کرنے چلے تھے، عمران نے جواب دیا، اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ تم اس کا خیال رکھو، اس سے بھی ہوش آ جائے گا، میں ایک فون کر لوں، عمران نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ فون والے کمرے میں پہنچ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیے۔ X2، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، میں نے ایک شخص کو تلاش کر لیا ہے جس کے پاس فائل پہنچی ہے، ابھی وہ بے ہوش ہے، ہوش میں آتے ہی میں اس سے فائل برآمد کر لوں گا،
عمران نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ گو اس وقت وہ علیحدہ کمرے میں تھا، لیکن چونکہ ٹائیگر یہاں موجود تھا اس لیے عمران نے موتبانہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ تفصیلی رپورٹ دو۔ بلیک زیرو کا لہجہ سرد تھا اور جواب میں عمران نے فلیٹ پر سلیمان کے ساتھ بات کرنے کے تک اور پھر اس کے بعد کی ساری صورتحال بتا دی، اور ساتھ ہی اس نے فیاض سے معلوم ہونے والی اس کوٹھی کا پتہ بھی بتا دیا جہاں سے فیاض اور عارف رچرڈ کے آدمی کو ختم کر کے نکلے تھے۔ اوکے، فائل فوراً برآمد کرو، اعلیٰ حکام اس بارے میں بہت پریشان ہیں، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تو میں کر لوں گا جناب، آپ اب اس رچرڈ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ مدام پارکر اور اس کے ساتھیوں کو بھی کور کر لیں، ورنہ یہ لوگ فرار ہو جائیں گے، عمران نے اسی طرح موتبانہ لہجے میں کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور اس کمرے سے باہر نکل کر جب وہ دوبارہ اس کمرے میں پہنچا جہاں کارلس موجود تھا تو کارلس ہوش میں آ چکا تھا۔ اب وہاں جوزف اور جوانا موجود تھے۔ ٹائیگر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا کارلس، عمران نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ عمران، تم، یہ کون سی جگہ ہے؟ کارلس نے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا۔ وہ شاید عمران کو پہچانتا تھا۔ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ عمران نے ہونٹ پیچتے ہوئے پوچھا۔ تم سپر فیاض کے دوست ہو اور میں نے کئی بار تمہیں فیاض کے ساتھ دیکھا ہے، مگر آج اس فیاض نے میرے ساتھ بے حد زیادتی کی ہے۔ اب تک میں اس کا لحاظ کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح نوکری کرتا ہے، کارلس نے زہر خندہ لہجے میں کہا۔ تو عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے فیاض کو تھپڑ مارے تھے، حالانکہ اس نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ قائم مقام ڈائریکٹر جنرل بن چکا ہے، اس کے باوجود اس کی شکایت کر رہے ہو؟ ابھی تو شکر کرو اس نے تم پر کوڑے برسائے ہیں، ورنہ ڈائریکٹر جنرل بن جانے کے بعد تو وہ گولیاں برسانا زیادہ مناسب سمجھتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے ذرا بھی شک پڑ جاتا کہ فیاض رسیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا تو میں اسے گولیوں سے بھون ڈالتا، مگر یہ کون سی جگہ ہے اور تم نے مجھے یہاں کیوں جگہ رکھا ہے؟ کارلس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ایک کمرہ ہے جسے عرف عام میں جہنم کہتے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ رہے ہو، یہ اس جہنم کے دروغے ہیں، اور فیاض نے تمہیں یہاں اس لیے بھجوایا ہے تاکہ تم سے وہ فائل گلوائی جا سکے جو ونس کے ذریعے تم تک پہنچی ہے۔ اور مسٹر کارلس یہ سن لو کہ یہ دونوں اس وقت تک انسان کے جسم سے روح کو باہر نہیں نکلنے دیتے جب تک پہلے راز باہر نہ آ جائے۔ رہی میری یہاں موجودگی تو میں تو صرف سرکاری طور پر چیخوں کی گنتی پر مامور ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چیخوں کی گنتی؟ کیا مطلب؟ کارلس نے چپ کر پوچھا۔ بھائی بتایا تو ہے، سینٹرل انٹیلیجنس سرکاری ادارہ ہے اور سرکاری اداروں میں ہر چیز کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا ہے۔ اب تم خود سوچو کہ حکومت کس طرح یہ برداشت کر سکتی ہے کہ چیخوں کے حساب میں خود برد ہو جائے؟ چنانچہ یہ دونوں جب تم سے فائل برآمد کرائیں گے تو میں تمہاری چیخیں گنوں گا اور پھر ان کو باقاعدہ رجسٹر میں درج کیا جائے گا۔ البتہ ایک بات بتا دوں کہ یہاں آنے والوں کی چیخوں کی تعداد 4-5 سے کبھی نہیں بڑھ سکی۔ اب دیکھو تم میں کتنی ہمت ہے، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ سرکاری طور پر چیخیں گننے پر مامور ہو۔ کیا تم پاگل ہو؟ میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے، اور سنو، میں ایک معزز شہری ہوں، حکومت کو بھاری ٹیکس ادا کرتا ہوں، تم لوگ مجھ پر تشدد نہیں کر سکتے، کارلس نے تیز لہجے میں کہا۔ بھائی اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ تمہارے ادا کردہ ٹیکس سے تو حکومت چیخیں گننے کی تنخواہ دیتی ہے۔ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ تم مجھے اس حساب کتاب سے بچا کر خود ہی وہ جگہ بتا دو جہاں تم نے فائل رکھی ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی ایونٹس کو جانتا ہوں، کارلس نے ہونٹ بیچتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر تو گنتی کرنی ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے مسٹر جوانا، تم اپنا کام شروع کرو، ویسے خیال رکھنا مجھے زیادہ حساب کتاب رکھنے کے چکر میں نہ ڈالنا، عمران نے منہ بنا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ حساب کیسا؟ چیخ مارنا تو کچھ اس چھوٹے سے حلق سے تو بھی کی آواز بھی نہ نکلے گی، جوانا نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر قدم بڑھاتا ہوا وہ کارلس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس فائل نہیں ہے، کارلس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے جوانا کا بازو لہرایا اور کارلس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ جوانا کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا، اور نہ صرف اس کا گال پھٹ گیا تھا بلکہ اس کے منہ سے دانت اس طرح اچھل کر فرش پر آ گرے تھے جیسے فرائی پین سے پاپ کارن باہر آ کے گرتے ہیں۔ ایک
इमरान ने बाकायदा गिनती शुरू कर दी। मैं सच 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 कॉर्लिस ने हिज़ियानी अंदाज में कहा, मगर एक बार फिर जोआना का दूसरा बाजू घूमा और एक बार फिर कॉर्लिस के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। दूसरा गाल भी फट गया था और मुंह में बाकी रह जाने वाले दांत भी बाहर आ गए थे। 2। इमरान की गिनती जारी थी। जोआना का बाजू एक बार फिर उठा ही था कि कॉर्लिस चीख पड़ा, रुक जाओ, बताता हूँ, मुझे मत मारो। वो फाइल उसी अड्डे की खुफिया अलमारी में रखी हुई है। दफ्तर वाले कमरे की मेज के बाएं तरफ बटन लगा हुआ है। वो बटन दबाओ तो दीवार में अलमारी खुल जाती है, उसमें फाइल मौजूद है, कॉर्लिस ने कहा। चलो, मसला 2 तक की गिनती में ही हल हो गया, वरना ख्वामखा लंबा हिसाब रखना पड़ता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेज़ी से मुड़कर वो कमरे से निकल गया। टाइगर उसे ड्राइंग रूम में ही मिल गया। बॉस, मैं इसलिए हटाया था कि वो मुझे कोबरे के रूप में पहचानता है, टाइगर ने इस कमरे से आ जाने का जवाब पेश करते हुए कहा। छोड़ो उसे, तुम जाकर वो फाइल ले आओ, इमरान ने कहा और कॉर्लिस की बताई हुई जगह की तफसील बता दी। ठीक है बॉस, मैं ले आता हूँ, टाइगर ने कहा और तेज़ी से मुड़कर वो बैरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया।